دے رہا ہوں۔ ایک تجدیدی کام دعوت اسلامی کا یہ ہے، آج اہل سنت کے اندر بہت سارے لوگ ایسے گھس گئے ہیں کہ جو خاص کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، بغض ہے امیر معاویہ کا، وہ چھپے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہ تھا یہ کون ہے، ہم ان کو سنی سمجھ رہے تھے۔ اللہ کرم کرے دعوت اسلامی پر، دعوت اسلامی نے امیر معاویہ کے ذکر کو ایسا چھیڑا، کتابیں لکھی، امیر معاویہ کے نام پر رضی اللہ تعالی عنہ مسجدیں تعمیر فرمائی، الخرس گلی کوچا بستی کریا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ایسا چھیڑا، امیر معاویہ کی عظمت کو ایسا بیان کر دیا، وہ لوگ جو اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، دل بغض معاویہ سے بکھرے ہوئے تھے، ایسا تذکرہ چھیڑا، وہ لوگ بے نقاب ہو گئے، دنیا کے سامنے آ گئے۔ آج خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعوت اسلامی کے خلاف بغض الاپتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے دعوت اسلامی نے انہیں بے نقاب کر دیا ہے، دعوت اسلامی نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ تو حاضرین محترم، ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کے مطابق اس کا ایمان ہوگا۔ تو بات کیا ہے، آج بڑی بڑی خانقاہیں ایسی بھی ہیں جہاں ایسے لوگ قابض ہیں، لہٰذا کبھی بھی آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی ہے، ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا ہے کہ جس کا دل امیر معاویہ کی محبت سے لبریز ہے۔ تو حاضر محترم، پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ، صحابہ کرام کا عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا تھا؟ صحابہ کا عقیدہ، اہل سنت صحابہ کا عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ تھا۔ حسان نے بیان فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ صحابہ وہی شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو ساری کائنات سے جو افضل و اعلیٰ ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ جب تک تاجدار کائنات کو کائنات کی ہر شے سے بندہ افضل و اعلیٰ نہیں مانتا، وہ تب تک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو حضرت بایزید بستامی نے اس تصور کو بیان فرمایا لوگو، آقا کی شان یہ ہے، آقا کی عظمت یہ ہے، فرمایا کہ عام بندے کا مقام جہاں ختم ہو جاتا ہے وہاں ایک ولی کی شان کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں ولی کی شان کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ساری انتہائیں ختم ہو جائیں وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو جاتی ہے، جہاں ساری حدیں ختم ہو جائیں، ساری سرحدیں ختم ہو جائیں، جہاں سارے مقامات کی انتہا ہو جائے وہاں سے مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور آقا